اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. Very warm welcome and thank you very much for having me here again for second episode of 26 modules of personality development, specially made for students of university for their personality grooming, but by the faculty members. So this is a complete course of 18 weeks, the full semester, 3 credit hours, and with 26 modules, we can change the whole scenario of the student personality and at large the whole nation. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پوری ایک فیملی کو پل آن کرتا ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی، اپنی فیملی کے ساتھ بھی، اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ بھی. So it's very necessary that we have to develop the personality. Again بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں. کسی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تو ماں کی گود سے پڑھ کے آئیں اور گھر کی تربیت اور وہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن مجھے اتفاق ہوا ہے پاکستان کے تقریباً ہر 2 سال کے بعد ایک نئے اسکول میں پڑھنے کا. کیونکہ میرے فادر آرمی میں تھے تو ہر دفعہ ایک نئے کنٹونمنٹ میں ٹرانسفر ہوتی تھی، کئی دفعہ تو سال کے بعد ہو جاتی تھی. تو ہمیں اتفاق ہوا بہت سارے اسکولوں میں پڑھنے کا. تو ہم نے دیکھا کہ اسکولز جو ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے آن یور پرسنالٹی ود رسپیکٹ ٹو ڈسپلن ان دا اسکول اینڈ ود رسپیکٹ ٹو دی ٹیچر اور فیکلٹی ممبر his or her personality and your colleagues, class fellows in that very institution, and their behavior is also impacting on your personality, as well as your personality is impacting on your family's total scenario. So all these are working in a cycle, and we have to understand that why this personality grooming of university students is important. So 26 modules, today we are handling the second one. Details میں نے اس کی آپ کو بھجوائی ہیں، کل والے کی بھی بھجوائی ہیں، آج والے کی بھی کافی لمبی ہے. یہ پوری کتاب آپ سمجھ لیں ایک طرح سے، اور اس کتاب سے یا اس پورے آرٹیکل سے آپ لرن کر سکتے ہیں. اس کے کچھ پوائنٹس، کچھ سیلینٹ فیچرز ہیں، وہ میں نے آپ کے لیے آج ایک پریزنٹیشن کی شکل میں رکھے. آج تک ہم یہ زیوم کرتے تھے یا ہم یہ مینیج کرتے تھے کہ ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. الٹیمیٹلی دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. یہ ابھی ایک سوال آپ کی طرف سے آ جائے گا، جس طرح کل ایک سوال آیا تھا کہ جی اگر ایجوکیشن امپورٹنٹ نہیں ہے اور ایجوکیشن کا جو رول ہے دیٹ از اونلی 2.5% ان دی سکسیس آف اینی بڈی. سو آج آپ کا سوال آ جائے گا کہ جی اگر ٹائم مینجمنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے تو پھر یہ انرجی مینجمنٹ کی اگر امپورٹنس ہم بات کر رہے ہیں تو ٹائم مینجمنٹ کو ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں. تو فرسٹ آف آل، جب بھی آپ سے کوئی بات کی جائے، اور میں بات کر رہا ہوں پرسن لائک می، یا کوئی ٹی وی پہ ٹاک شو آ رہا ہے یا کوئی چیز آ رہی ہے، تو ایک چیز ہم نے بچپن سے پڑھی ہے، اردو میں ہم اسے کہتے ہیں سیاق و سباق، انگلش میں کہتے ہیں ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ. اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں وہ کس کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں، میں آپ کو کیا چیز شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اس چیز کو اس پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھیں گے یا سنیں گے، اور پھر اسی پرسپیکٹو میں آپ آگے اپنی ٹیم کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی کلاس کو آپ شیئر کریں گے. آپ کو یہ بھی موقع مل سکتا ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹی میں اس سیشن کو ریپروڈیوس کر لیں، آپ اپنے دوسرے کولیگ فیکلٹی ممبرس کے ساتھ شیئر کر لیں، یا آپ اسٹوڈنٹس کی ایک 400-500 اسٹوڈنٹس کا ایک چنک ہوتا ہے بڑا، اس کو آپ ایک ہال میں بلا کے اور ان کے ساتھ آپ یہ شیئر کر لیں. تو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ از ویری امپورٹنٹ. سیاق و سباق کہ ہم یہ ساری بات کس ریفرنس میں یا کس پیرائے میں کر رہے ہیں. اگر ہم یہ بات اس پیرائے میں رکھ کے نہیں سوچیں گے تو آپ کا پرسپیکٹو فرق ہو جائے گا. اگر آپ میری اس بات کو لے لیں کہ جی ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کل کے سیشن کو لے لیں کہ جی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن کے ساتھ آپ کو ایٹیٹیوڈ کی بہت سخت ضرورت ہے. اسی طرح آج میں یہ کہہ رہا ہوں ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ آپ کو سیلف انرجی مینجمنٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے. آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ٹائم مینجمنٹ ایک بڑا کامن سا، بڑا امپورٹنٹ اور
بڑا زبردست سینیریو ہے. اس سینیریو کو ہم شیئر کرتے ہیں آج, اور میں آپ کے لیے سلائیڈ شیئر لے لوں. اور جی, سو مینیج یور انرجی ناٹ یور ٹائم. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹائم کو بالکل چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ نے انرجی کو بھی مینیج کرنا ہے. اب ٹائم کی جو امپورٹنس ہے, آپ اسکول, کالج, یونیورسٹی صبح 8 بجے پہنچتے ہیں, کلاس شروع ہو جاتی ہے. آپ کو شرمندگی ہوتی ہے اگر آپ 1 منٹ بھی لیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ایکسکیوز کرنا پڑتا ہے, معذرت کرنا پڑتا ہے. اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ٹرائی ٹو ناٹ ٹو یوز دی ورڈ اپالوجی, سوری. کوشش کریں کہ آپ کو یہ لفظ استعمال ہی نہ کرنا پڑے. ادروائز انگلش کلچر میں تو ایکسکیوز می, سوری, تھینک یو, یہ 2-3 لفظ ہیں جو بڑے کامنلی استعمال ہوتے ہیں. لیکن اگین یہ جس پرسپیکٹو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں, آپ اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں دیر سے نہ جائیں تاکہ آپ کو سوری نہ کرنا پڑے. آنریبل اور رسپیکٹیبل طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کریں. آپ خود دیکھیں, اگر آپ دیر سے پہنچتے ہیں تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں. جب آپ شرمندہ ہوتے ہیں, کلاس میں جاتے ہیں تو 59 بچے کلاس کے آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, انکلوڈنگ دی فیکلٹی ممبر. اس کے بعد آپ کو 5-10 منٹ لگتے ہیں اپنی انرجی کو ریکنسائل کرنے میں. یا آپ کسی میٹنگ میں جاتے ہیں ایز فیکلٹی ممبر, وائس چانسلر نے میٹنگ کال کی ہوئی ہے, یو آر لیٹ فار اینی ریزن. تو ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ وہاں میٹنگ میں جب جاتے ہیں تو وائس چانسلر صاحب صرف دیکھتے ہیں آپ کو, کہتے کچھ نہیں ہیں. تو ساتھ ہی سارے جو وردی ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہتے کچھ نہیں ہیں, لیکن میسج آپ کو کنوے ہو جاتا ہے کہ جناب آپ لیٹ آئے ہیں, تو آپ کا یہ کون سا طریقہ ہے آنے کا. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے اس سارے سینیریو کو کیسے مینیج کرنا ہے. دین ٹائم is very important, but our today's topic is energy is more important than your time. Time بھی important ہے, but energy is more important. اب انرجی آپ نے کن طریقوں سے حاصل کرنی ہے. آرٹیکل میں نے کل آپ کو بھیج دیا تھا, اور چیزیں میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آج ہی میرے ساتھ یہ 1 گھنٹہ شیئر کرنے کے بعد آپ نے جا کے پھر اس پورے آرٹیکل کو پڑھنا ہے. بلیو می, اگر آپ آج کا یہ 1 گھنٹے کا سیشن اور وہ آرٹیکل بنڈل کر کے پڑھ لیتے ہیں, جمبو کر لیتے ہیں اس کو, اور اپنی لائف پہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آج سے آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی. آپ سے ایک نئی آپ کی لائف مینجمنٹ شروع ہو جائے گی, اور آپ سکسیس کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں آنا شروع ہو جائیں گی. آپ چیزوں کو ڈرائیو کریں گے, نہ کہ پہلے وقت آپ کو ڈرائیو کرتا تھا یا ٹائم آپ کو ڈرائیو, آپ کو جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں وہ آپ کو ڈرائیو کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا ٹاپک ہے. ہم نے ٹائم مینجمنٹ کارپوریٹ سیکٹر میں پورے دن کی ہم ورک شاپ کراتے ہیں ٹائم مینجمنٹ پہ. اس کے بینیفٹس پہ بات ہوتی ہے, اس کی آسانیوں پہ بات ہوتی ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ بات ہوتی ہے. پھر ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, وقت کا لگایا ہوا 1 ٹانکا بے وقت کے 9 ٹانکوں سے بہتر ہے. یہ بھی ٹائم مینجمنٹ میں آتا ہے. آپ کا اگر جوتا پھٹ رہا ہے تو آپ اس کو وقت پہ کروا لیجیے. آپ کی گاڑی کا ٹائر اگر فلیٹ ہو رہا ہے تو آپ ایز سون ایز پاسبل اس کو پنچر لگوا لیجیے. آپ کی گاڑی کا فیول کم ہو رہا ہے تو ایز سون ایز پاسبل آپ اس کو ٹاپ اپ کرا لیجیے, ریفل کرا لیجیے. آپ کو فیس جمع کرانی ہے, آپ کا ایگزام ہے, آپ کا پیپر ہے, آپ پیپر میں دیر سے نہیں پہنچ سکتے. یو ہیو نو ادر آپشن. آپ کو کسی پیشنٹ کو رش کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی دیر ایز سون ایز پاسبل, ایز ارلی ایز پاسبل. آپ ایمرجنسی میں پہنچائیں گے یا ہاسپٹل پہنچائیں گے کسی کو. اگین ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ٹائم کو مینیج کرنے کے چکر میں اپنی انرجی کو لوز کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل, ہمارا ٹائم ہے 8 سے 4 یا 9 سے 5, 9 سے 6. کارپوریٹ سیکٹر میں ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے, بعض جگہوں میں سیٹرڈے آن ہوتا ہے, آف ہوتا ہے. آپ کے یہاں بھی ایسے ہی ہے. جو بھی آپ کا پرسپیکٹیو ہے, آپ اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں اور 8 بجے جا کے بیٹھ جاتے ہیں, 4 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں. کیا آپ یہ سارے 8 گھنٹے انرجی کرٹیل کر رہے ہوتے ہیں, انرجی کنٹین کر رہے ہوتے ہیں, انرجی لے رہے ہوتے ہیں,
انرجی مل رہی ہوتی ہے آپ کو یا آپ انرجی لوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا انرجی بہت سارے آسپیکٹ سے آتی ہے, میں آگے جا کے شیئر کروں گا آپ سے. کیا آپ وہ جو انرجی کے سورس ہیں وہاں سے انرجی گریب کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل مجھے پانی چاہیے, یہ پانی کی بوتل میرے پاس رکھی ہوئی ہے لیکن میں پانی پی نہیں رہا اس میں سے. Is it worthwhile having this bottle on my table? Answer is no. Then یہ تو پینے کی بات ہوگی. اسی طرح کھانے کی بات ہے. آپ کے پاس سینڈوچز ہیں آپ کی ٹیبل پہ رکھے ہیں, آپ کھا نہیں رہے, یوز لیس. یا آگے بڑھتے ہیں, آپ کے پاس 3-4 آپشنز ہیں لنچ ٹائم میں. آپ کے پاس ایک بریانی کی پلیٹ رکھی ہے, آپ کے پاس ایک سیب, ایک کیلا اور ایک آڑو رکھا ہے, آپ کے پاس سموسے رکھے ہیں, آپ کے پاس اس طرح کی کوئی چیزیں رکھی ہیں. سو آپ ان میں سے کس چیز کو چوز کرتے ہیں 8 بجے سے 4 بجے تک کے ٹائم کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اور آپ اپنی ہیلتھ کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اپنے ویٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اپنی الرٹنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اپنی باڈی کی کیلوریز کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اور اپنی باڈی کی نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹ کو, وٹامن سی کو, کیلشیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس میں سے کون سا فوڈ انٹیک لیں گے؟ آپشن از یورس. کیونکہ آپ روز کرتے ہیں, جو آپ گھر سے نہیں لے کے جاتے تو آپ کیفیٹیریا سے انجوائے کرتے ہیں, یا باہر سے بہت ساری یونیورسٹیز کے باہر بہت ساری ٹک شاپس ہوتی ہیں یا ریسٹورینٹس اور ہوٹلز ہوتے ہیں, وہاں سے لوگ منگا لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. اگین میں اچھا یا برا نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چوائس آپ کی کیا ہے. آپ اپنے ریسورسز میں سے آپ اس ریسورس کو حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپشن از یورس, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ چوائسیز ہیں آپ کے پاس, اس میں سے آپ کیا چیز گریب کرتے ہیں, اپنی پلیٹ میں کیا چیز نکالتے ہیں. اسی طرح شادی ولیمے پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, لوگ پلیٹیں بھر لیتے ہیں, پھر کھایا نہیں جاتا تو چھوڑ دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. اگین میں وہاں بھی آپ کو کہوں گا مینیج یور انرجی. میں کبھی بھی کھانا فوراً ہگڑم دگڑم میں جا کے نہیں لیتا, میں آرام سے سب سے آخر میں ہوتا ہوں, سب سے آخر میں کھانا لیتا ہوں. بعض لوگ کھا چکے ہوتے ہیں اس وقت. عجیب سا لگتا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بھیڑ میں جا کے, رش میں جا کے لوگوں کو بھی تنگ کروں اور خود بھی تنگ ہوں. بعض اوقات آپ کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں. میں کھانے کو انجوائے کرتا ہوں, میں کھانا کھانے کے پروسیس کو انجوائے کرتا ہوں. میں لٹرلی کھانے سے انرجی لیتا ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ ڈفر کر سکتے ہیں. کھانے کو جب تک میں انجوائے نہیں کرتا میں کھانا نہیں کھا سکتا. میں سفر میں بھی کھانا کھاتا ہوں, میں ایون ڈرائیو کرتے ہوئے بھی کھا لیتا ہوں. لانگ ڈرائیو ہے, کراچی سے اسلام آباد سے کراچی میں 3 دفعہ گیا ہوں. سکر آئی بی اے میں یہاں سے ڈرائیو کر کے گیا ہوں. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور گیا ہوں, بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی گیا ہوں. مجھے انرجی لینی ہے اور انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو لنکنگ کیپیسٹی اینڈ پرفارمنس, یہ اگین میں آپ کے اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں, لیکن المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے ایز فیکلٹی ممبر. تو میں سب سے پہلے تو آپ کو آپشن دے رہا ہوں, آپ کو یہ ساری دولت دے رہا ہوں, آپ پہلے خود لوٹیں, اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو دیں, بالکل تقسیم کریں. اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کل کا لیکچر دے کے اور آج کا لیکچر دے کے اور اس طرح کے 24 لیکچر اور دیں گے, نمبر 1 آپ کی اپنی پریکٹس ہوگی, نمبر 2 آپ ایک بہت اچھا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں ٹورڈز دی سوسائٹی, ٹورڈز دی انڈسٹری, کیونکہ آپ انڈسٹری کے لیے چیمپئنز تیار کر رہے ہیں. وہ چیمپئنز آپ کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں اور آپ ان کی گرومنگ کر رہے ہیں. نمبر 3 آپ بھی ٹائم مینیج کریں گے اور وہ لوگ بھی ٹائم مینیج کریں گے. اس کے اگلے سٹیپ میں آپ انرجی مینیج کریں گے اور وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ انرجی مینیج کریں گے. جب وہ انرجی کنٹین کریں گے اپنے اندر, انرجی ساتھ لے کے یونیورسٹی سے گھر واپس جائیں گے, اپنی فیملی کو بھی اس انرجی میں سے کچھ انرجی وہ تقسیم کریں گے, ٹھیک ہے نا. اب یہ انرجی بہت سارے ریسورسز سے آتی ہے, یہ ہم شیئر کریں گے آگے. یہ جو ہمارا ٹاپک اس وقت کھلا ہوا ہے آپ کے سامنے, لنکنگ کیپیسٹی اینڈ پرفارمنس. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے, ہماری پرفارمنس کیا ہے. کیا آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو جو کیپیسٹی
جو پرفارمنس کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کیپیسٹی اس کے اندر ہے. اب یہ کیپیسٹی مختلف طرح سے ہو سکتی ہے. نمبر 1 ٹائم فریم کے حوالے سے کہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے وہ آپ کی کلاس میں بیٹھ سکتا ہے, یہ سکتی ہے. جو اسائنمنٹ آپ اس کو دے رہے ہیں اتنی بڑی, کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو ہینڈل کر سکے ٹائم کے لحاظ سے, انرجی کے لحاظ سے, انٹلیکٹ کے لحاظ سے, سورس آف انفارمیشن یا نالج کے لحاظ سے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے, یا اس کے پاس جو مٹیریل ہے ریسورس in terms of books, in terms of knowledge, in terms of experience, or in terms of all the multiples of all these items. اگر نہیں ہے تو پھر now we are responsible کہ ہم کیپیسٹی سے زیادہ ان کو پرفارمنس کے لیے کہہ رہے ہیں. تو انرجی مینجمنٹ میں سب سے پہلی چیز جو ہم مینیج کریں گے, اگین ہم ٹائم مینیج کر رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, لیکن ہم ایک ریفیوزل دے رہے ہیں اسٹیٹمنٹ میں, مینیج یور انرجی ناٹ ٹائم. 8 گھنٹے آ کے 4 بجے تک آپ بیٹھے رہیں, لیکن انرجی اگر نہ ہو, آپ بالکل ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہوں وہاں پہ, تو کیا آپ کا کام چل جائے گا؟ آنسر از نو. آپ کا ٹائم تو ہے ہی 8 گھنٹے آپ نے سرو کرنا ہے, لیکن کیا وہ 8 گھنٹے آپ پروڈکٹیو سرو کرتے ہیں؟ ابھی دنیا میں فلاسفی چینج ہو رہی ہے, اور بڑی حیرت کی بات ہے. میرا چونکہ ہیومن ریسورس سے بہت زیادہ تعلق ہے, میں سیکریٹری جنرل ہوں ہیومن ریسورسز فورم کا, تو اس میں ہم مختلف دنیا بھر میں جو ہیومن ریسورس پروسیسز میں جو چینجز آ رہی ہیں, پالیسیز میں جو چینجز آ رہی ہیں, اور گلوبل بیسٹ پریکٹسز جو ایوالو ہو رہی ہیں, اس میں چیزیں بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. اب اس میں ہم ٹائم کو ویلیو نہیں دے رہے کہ آپ 8 گھنٹے کام کریں. جیسے لیبر لاز ہیں, شکاگو کا جو حادثہ ہوا تھا مے ڈے 1 مئی جسے کہتے ہیں, اس میں بہت سارے مزدور مارے گئے تھے. تو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جو ہے وہ گھنٹوں پہ بلیو کرتی ہے, ہفتے میں اتنے گھنٹے آپ کو کام کرنا چاہیے. آپ کو ایک ٹائم فریم دیا ہوا ہے کہ جی اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ دفتر چلا لیں, کلاس روم کر لیں وغیرہ وغیرہ. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, میں اس کو نہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہوں, نہ میں اس کی حمایت کر رہا ہوں, نہ مخالفت کر رہا ہوں. میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس ٹائم کو کیا انرجی پوائنٹ آف ویو سے مینیج کر رہے ہیں. کیا آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اتنی وشفلی, ولفلی اور لائیولیہوڈ کے ساتھ اور اس پورے جذبے کے ساتھ کلاس میں بیٹھے ہیں 3 گھنٹے کے لیے؟ میں تو 3 گھنٹے بیٹھاتا ہوں, 3 گھنٹے کے لیے جو آپ نے ان کو لیکچر ڈلیور کرنا ہے. اگر انرجی نہیں ہے ان کے پاس, آپ کے پاس انرجی کے سورسز کیا ہونے چاہیے, کس طرح انرجی ملے گی آپ کو؟ جب یہ سیشن آپ اینڈ کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنے سارے انرجی کے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں سے کوئی بینیفٹ حاصل کریں یا ہم اس میں سے کوئی اپنا فائدہ لیں. ٹھیک ہے جی. سو پہلا اصول کیا ہے کہ آپ نے پرفارمنس سے زیادہ, کیپیسٹی سے زیادہ پرفارمنس کے لیے مجبور نہیں کرنا. اگر کیپیسٹی کم ہے, اب وہ کیپیسٹی کم بہت سارے اینگل سے ہو سکتی ہے. انفارمیشن نہیں ہے, ایلیویٹ کریں. پبلک سپیکنگ نہیں ہے, ایلیویٹ کریں. یہ جو 26 ماڈیول ہیں ہمارے, یہ بھی انرجی ڈیولپ کرنے کے آپ کہہ لیں کہ سیلز ہیں, بیٹریز ہیں, یہ جو ہم ان کے اندر انڈلج کرنے جا رہے ہیں. ہم ان کی پرسنالٹی کے اندر ایک ایک کر کے یہ بیٹری فکس کر رہے ہیں تاکہ ان کی انرجی بوسٹ اپ ہو جائے. بلیو می, یہ 26 سیل ہیں, 26 دن آپ کو دیے, 26 گھنٹے جو ہیں, یہ آپ کو 26 ماڈیولز, ان کے اندر ایک ایک بیٹری سیل جو ہے وہ ہم انڈلج کر رہے ہیں, فکس کر رہے ہیں تاکہ ان کی کیپیسٹی بوسٹ ہو جائے. تو کیپیسٹی کے مطابق پرفارمنس آئے گی. اگر آپ پرفارمنس زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کیپیسٹی بھی ان کی بڑھانی پڑے گی. اب اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں. آپ کے پاس جو را مٹیریل آ رہا ہے وہ کن اسکولوں سے یا کالجز سے آ رہا ہے, کس فیملی بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, کس محلے سے آ رہا ہے, اور کس کلچر سے آ رہا ہے, ان کے نارمز کیا ہیں, ان کے ایتھکس کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل, ایک فیمیل ٹیچر رحیم یار خان میں یا ٹیکسلا میں پڑھا رہی ہیں, میل فیمیل دونوں اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں, تو جو لڑکا خاندانی ہے, جس کے ماں اور باپ خاندانی ہے, جس کو بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نے خاتون کی عزت کرنی ہے, ریسپیکٹ کرنی ہے. خاتون یا آپ کی بہن ہے, یا آپ کی ماں ہے, یا آپ کی بیٹی ہے, تینوں رشتوں میں. ٹھیک ہے نا. آپ نے اس نظر سے دیکھنا ہے. ایک ظاہر آپ کی بیوی ہوتی ہے تو آپ اپنی بیوی کو بیوی کی نظر سے دیکھتے ہیں. جن بچوں میں یہ کوالٹی ہوتی ہے, اگین یہ کیپیسٹی ڈیولپ کی ہوئی ہے ان کے پیرنٹس نے, اس کے مطابق وہ پرفارم کر رہے ہیں. نمبر 1.
کیا ہم اپنے فیملیز میں اپنے بچوں میں یہ کیپیسٹی ڈیولپ کرتے ہیں؟ میں اس کا ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دے رہا، میں آپشن آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر نہیں ہے تو پھر میل یا فیمیل ٹیچر، فیکلٹی ممبر یونیورسٹی کے، وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی کلاس میں یہ رسپیکٹ کروانی ہے۔ مجھے بڑی شرم آتی ہے جب میں فرسٹ ٹائم گیا اسلامک یونیورسٹی میں، ویمن ونگ ٹوٹلی الگ ہے، بالکل باؤنڈری الگ ہے اس کی، اور وہاں مجھے ایم بی اے کی کلاس کو پڑھانا تھا، یہی کورس تھا، مزے کی بات یہ ہے۔ اور ایک میرا کورس انٹرپرینورشپ کا تھا، 2 الگ الگ کلاسیں تھیں، 2 الگ الگ سیشن تھے۔ میں پہلے دن گیا تو اب کوئی 72 کے قریب 72 اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی ہیں کلاس میں، ایک کلاس میں۔ میں سچی بات ہے کہ شرمندہ بھی ہوا، اور میں تھوڑا سا مطلب شرم آ رہی تھی مجھے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ڈیولپ کیا، اور میری بیٹیوں کی جگہ پہ تھیں، تو میں نے ایک فریم آف ریفرنس ڈیولپ کر کے ان کو میں نے پڑھانا شروع کیا، اور پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ہمارا بالکل جو گلانس تھا وہ وہی تھا کہ میں ان کو کیپیسٹی کے مطابق پرفارمنس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کبھی بھی میں نے آؤٹ آف کیپیسٹی ان کو پرفارمنس کے لیے نہیں کہا، چاہے وہ نالج کی بات ہو رہی ہے، بک ریڈنگ کی بات ہو رہی ہے، اسائنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، وائوا کی بات ہو رہی ہے، مڈ ٹرم کی بات ہو رہی ہے، فائنل ٹرم کی بات ہو رہی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں کوشچن پیپر بچوں کو پہلے دن بتا دیتا ہوں، یہ 10 کوشچن ہیں، اس میں سے 5 کوشچن آئیں گے۔ آپ کے 18 ٹاپک ہوتے ہیں، ویسے وہ آپس میں آلموسٹ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں۔ بچے پہلے دن سے اس assumption میں کام شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو اینڈ ان مائنڈ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ کام کرنے جا رہے ہیں ہم۔ جیسے یہ 26 ماڈیول کا کورس ہے، اس میں سے ہر کورس جس طرح میں پڑھا رہا ہوں، میں جس طرح آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اسی طرح میں کلاس میں شیئر کرتا ہوں، اور میں بچوں سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایکڈیمک سیکوینس میں اس کا جواب نہیں چاہیے، مجھے اس کا جواب ایسے چاہیے کہ جیسے ہم کیفیٹیریا میں بیٹھے ہیں یا ہم کہیں لان میں بیٹھے ہیں، اور ہم بڑے لیجر موڈ میں کوئی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بات ہم سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور 100% سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ٹون میں آپ نے لکھنا ہے، اگر کلاس میں پریزنٹیشن ہے تو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے، پرفارم کرنا ہے، پبلک سپیکنگ ہے، جو بھی چیز ہے وہ آپ نے اس اینگل سے کرنی ہے۔ سو آپ نے آج سے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے تاکہ ان کی پرفارمنس کو میپ کیا جا سکے، بیلنس کیا جا سکے۔ یہ آؤٹ آف بیلنس ہوتا ہے تو پھر کام نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جو آپ کی انرجی کا سورس ہے وہ آپ کی باڈی ہے۔ اب باڈی جو ہے یہ بہت ساری چیزوں سے انسپریشن لیتی ہے، فار ایگزامپل پانی، خوراک۔ اب خوراک جو ہے اس کے اندر تنوں چیزیں ہیں، درجنوں چیزیں ہیں، آپ کے علاقائی کھانے ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر کے کھانے ہو سکتے ہیں، فروٹ ہو سکتا ہے۔ چوائس از یورس۔ اگر آپ ہیوی ویٹ ہیں، آپ کا بلکی جسم ہے، آپ کن خوراک کو ترجیح دیں گے یا دینی چاہیے؟ آپ کا فروٹ کا انٹیک کتنا ہے، آپ کے ٹائمنگز کیا ہیں کھانے کے، کھانے کو آپ کتنا انجوائے کر کے، کتنا چیو کر کے، چبا کے کتنا کھاتے ہیں۔ جو حکماں کا جو حکم ہے، میں فزیکل انرجی کی بات کر رہا ہوں آپ کو دینے کے لیے، ایک نوالے کو کم از کم 20 دفعہ چبانا چاہیے۔ کھانے کا جو ٹائم ہے آپ کا منیمم، وہ 20 منٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب کہ 20 منٹ میں آپ 6 روٹیاں کھا جائیں، نہیں، آپ نے ایک نوالے کو 20 دفعہ چبانا ہے اور کم از کم 20 منٹ کھانا ہے۔ جو 20 منٹ سے کم لوگ کھانا کھاتے ہیں ان کو اکثر پیٹ کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور ان کا میدے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے میدے پہ بہت زیادہ لوڈ ڈال دیتے ہیں۔ اب 20 منٹ ہیں کیوں؟ 20 منٹ اس لیے ضروری ہیں کہ آپ کے کھانے کا جو پروسیس شروع ہوتا ہے اور آپ کے میدے کے اندر جو سینسز لگے ہوئے ہیں، سمپل میں آئی او ٹی کی زبان میں بات کر رہا ہوں، انٹرنیٹ آف تھنگس کی بات کر رہا ہوں، الیکٹرانکس کی بات کر رہا ہوں، وہ سینسر جو ہیں ان کو جب تک جا کے چیزیں ملتی ہیں اور وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں، جس طرح بھوک کی آپ کو احساس ہوتا ہے تو سینسر جو ہیں وہ رگڑ کھانے شروع کر دیتے ہیں آپس میں، تو آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح سوکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ میں سمپل لینگویج میں بات کر رہا ہوں۔ جب آپ کہ وہ سینسرز کام کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تو کم از کم 20 منٹ کھانا شروع ہوئے ہوئے ہو چکے ہوتے ہیں، جب آپ کے سینسرز فیڈ بیک دینا شروع کرتے ہیں کہ جناب اب میدا آپ کا 80% فل ہو گیا ہے، اب 90% ہو گیا ہے، اب 100% ہو گیا ہے۔ سو آپ کی جو فزیکل انرجی ہے، کھانے کی چوائس، کوالٹی آف فوڈ،
یعنی کوالٹی آف فوڈ تازہ بھی ہو سکتا ہے، کوالٹی آف فوڈ کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے، بیلنس ڈائٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ موٹاپے سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. اور ہم جیسے ٹیچرز ہیں جنہوں نے 9-10 گھنٹے کھڑے ہو کے پڑھانا ہوتا ہے، میری 9 گھنٹے کی ورک شاپ ہوتی ہے جو میں ریگولر کرتا ہوں پر ڈے. 9 گھنٹے کی ورک شاپ کھڑے ہو کے کرانے کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ڈائٹ چاہیے، آپ کو اچھے شوز چاہیے، آپ کو اچھا ڈریس چاہیے. یہ آگے جا کے ہم 26 ماڈیول میں سے ایک ڈریس فار سکسیس بھی ہے ہمارا، وہ ہم اس میں ہم شوز بھی دیکھیں گے، اس میں باقی سب چیزیں بھی ہم دیکھیں گے. میں جو آپ سے چیزیں شیئر کر رہا ہوں یہ میں خود عمل کرتا ہوں. میرے جو شوز ہیں وہ 6000 روپے کے ہیں، لیکن ان کا سول جو ہے وہ بمپی ہے، مجھے وہ پریس کرتا ہے، مجھے ایبزاربنٹ کلچر دیتا ہے، میں تھکتا نہیں ہوں وہ جوتے پہن. اگر میں اس کی جگہ کوئی اور جوتے پہن لیتا ہوں. اسی طرح فیمیل کے لیے ہائی ہیل کے جوتے پہن کے کلاس میں کھڑے ہو کے پڑھانا از اے ٹف ٹاسک. آپ اپنے پیروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آپ کے پیروں کی نروز جو ہیں وہ پھر دماغ تک جاتی ہیں. اگر آپ کو ایک اچھا دماغ ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو پاؤں سے اس کو جرکس نہیں دینے ہیں، آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. یہ ہم زیادہ تفصیل میں آگے جا کے پڑھیں گے. فزیکل انرجی میں فوڈ کے بعد، یعنی ڈائٹ کو میں ایک چیپٹر میں کلوز کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ کی فزیکل فٹنس ہے. فزیکل فٹنس میں آپ کا ویٹ ہے، فزیکل فٹنس میں آپ کی ایکسرسائز ہے، فزیکل فٹنس میں آپ کی نیند ہے، یہ آپ کی انرجی ہے. ابھی ہم ٹائم مینجمنٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم انرجی مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اور ٹائم مینجمنٹ اس وقت ہوگا جب آپ ٹائم سے سوئیں گے، آپ ٹائم سے اٹھیں گے. اگر ٹائم سے سونا کیوں ضروری ہے؟ اگین ہمارے پاس ڈاکٹر سائمہ ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں اسی ایریا میں، وہ مجھ سے بہتر ٹرانسلیٹ کر سکتی ہیں، لیکن میں صرف چھوٹا سا پورشن اس کا شیئر کر کے آگے جاتا ہوں. مے بی ہم کسی دن ان کو انوائٹ کر لیں کہ وہ اس ٹاپک پہ کوئی اپنا ایک اچھا سا آرٹیکل شیئر کر لیں ہمارے ساتھ. 15-20 منٹ ہم ان سے ریکویسٹ کر لیں گے. نیند آئیڈیل ٹائم ہے رات کو 10 بجے. 2 گھنٹے جب آپ سو چکے ہوتے ہیں تو آپ کے باڈی میں ایک سینسر ہوتا ہے جو آپ کی پوری باڈی کو ریپیئر کرنے کا حکم دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے 2 گھنٹے آپ کی باڈی سو چکی ہونی چاہیے. یعنی 10 بجے آپ سوئیں گے، 12 بجے تک آپ کا وہ سینسر جو ہے وہ آن ہو جائے گا. وہ سینسر کیا کرتا ہے کہ آپ ہاریزونٹلی جب آپ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، آپ کی باڈی کو ریپیئر کرنا شروع. آپ کے جتنے سیلز، آپ کے جتنے مسلز، آپ کے جتنے باڈی پارٹس ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے، ایڑی آپ کی چل چل کے دکھ رہی ہوتی ہے، یہ سارے پارٹس کو وہ سیلز کی ری جنریشن کرتا ہے اور اوور ہالنگ کر دیتا ہے. اس کے لیے 4 گھنٹے اس کو کنزیکٹیو نیند چاہیے، یعنی 2 گھنٹے کے بعد. 6 گھنٹے منیمم آپ کی نیند ہے. آئیڈیل 8 گھنٹے کی نیند ہے، آئیڈیل 8 گھنٹے کی نیند ہے. اچھا، نیند کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دن میں 8 گھنٹے سو جائیں، نہیں، وہ سینسر صرف رات کے اندھیرے میں آپریٹ کرتا ہے. ٹھیک، نمبر 2. نمبر 3، جب بھی آپ رات کو سوتے ہیں اور آپ کی باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے تو آپ کا جگر جو ہے وہ آپ کے پورے بلڈ کو فلٹریشن کے پروسیس میں صاف کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اگر آپ 1-2-3 بجے تک جاگ رہے ہیں اور فجر پڑھ کے پھر سو رہے ہیں تو یہ پروسیس آپ کا نگلیکٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ڈے لائٹ میں کام نہیں کرتا، یہ رات کے اندھیرے میں کام کرتا ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ 2 گھنٹے آپ کو سوئے ہوئے ہو چکے ہوں اور اس کے بعد اس کو کم از کم 4 گھنٹے کلین چاہیے. تو 6 گھنٹے کی آپ کی نیند آپ کی انرجی کے لیے بڑی ضروری ہے. مختصر ہے. اچھا، بیچ میں ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. آپ کا وہ ٹائم 4 بجے تک کا صبح، یعنی 10 بجے آپ سوئے، 12 بجے آپ کا پروسیس شروع ہوا، کلین آپ کو 4 گھنٹے مل گئے. ٹھیک ہے نا. آج کل کے 4 بجے فجر ہو جاتی ہے، لیکن ٹائم تھوڑا سا آپ 15-20 منٹ آگے پیچھے کر کے اگر آپ تہجد پڑھ لیتے ہیں، اگین آپ کی باڈی کو ایک بیچ میں انٹرپشن کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ. وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اٹھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جگاتے ہیں، تھوڑا سا اٹھ کے پانی وانی پیتے ہیں، تھوڑا سا واک کرتے ہیں. آپ کی باڈی میں، آپ کے ہارٹ کے لیے خاص طور پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ اگین ہارٹ کا ٹاپک ہے، میں اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہارٹ کو اگر آپ 8 گھنٹے لٹا کے اور اس سے وہ کام لیتے رہیں، اس کو بیچ میں اگر ایک انٹرپشن، آپ ٹوائلٹ چلے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اتنا ٹائم 5 منٹ کا آپ گیپ دے دیں. باہر کے ملکوں میں اب ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہارٹ کے پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صبح 5 بجے الارم لگا کے اٹھ کے ٹوائلٹ جانا ہے اور واپس آ کے پھر سو جانا. یہ ہاریزونٹل کنڈیشن سے لے کے ورٹیکل پوزیشن میں لا کے
5 منٹ آپ کو موو کرا کے اور واپس پھر آپ کو سلانا. اس کو مینیج کر لیجئے. تو یہ آپ کی باڈی جو ہے یہ فزیکل فٹنس میں آتی ہے. آپ کا ڈریس اور آپ کے جوتے، آپ کا بیڈ اور آپ کی کرسی، آپ کی گاڑی اور آپ کی کمپنی، یہ آپ کی فزیکل انرجی کو مینیج کر رہی ہے. آپ کے دوست، آپ کی ڈائٹ، آپ کا واک کرنے کا سٹائل، آپ کا ایکسرسائز کا سٹائل، یہ آپ کے پورے لائف سٹائل کو مینیج کرتا ہے. اگین اٹس اے لانگ ٹاپک آف فزیکل فٹنس، فزیکل انرجی. آپ کی باڈی جو ہے یہ آپ کو فزیکل انرجی دیتی ہے. تو یہ ٹائپس آف انرجی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک ہماری باڈی سے آتی ہے. دوسرے نمبر پہ ہماری ایموشنز. اب ہم کوالٹی آف انرجی کی بات کرنے لگے ہیں. ہم نے فزیکل انرجی کی بات کر لی، باڈی کی بات کر لی، نیند بھی ہم نے ڈسکس کر لیا، خوراک بھی ہم نے ڈسکس کر لی. دا ایموشنز کوالٹی آف انرجی. انرجی کی اگر کوالٹی آپ نے بہتر کرنی ہے تو اپنے ایموشنز کو آپ بہتر کریں. کیسے؟ فرسٹ آف آل اپنے خیالات میں پاکیزگی لے کے آئیں، طہارت لے کے آئیں، کلینلی نیس لے کے آئیں، رحم دلی کا جذبہ، ایمپیتھی پیدا کریں لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کسی کو پانی پینا ہے، آپ اٹھ کے جا کے پانی کا گلاس لا دیتے ہیں، تو کتنی خوشی کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کسی کو کوئی چیز پسند ہے، آپ بازار سے جاتے ہوئے ان کے لیے وہ چیز لے جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایموشنز کی ہیں. پھر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر میں، کولیگز میں، اسٹوڈنٹ میں، یہ جو ایموشنل انرجی، ایموشنل ایکسچینج آف ایموشنز ہیں. آپ نے گوروں کو دیکھا ہوگا کہ گزرتے ہوئے اسمائل دیتے ہیں، ہائے. اب یہ ایموشنز کی ایک انرجی ٹرانسفر ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں حکم کیا ہے؟ السلام علیکم، ٹھیک ہے نا، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کا معنی آپ دیکھیں، تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو. اب اتنی بڑی دعا آپ کسی کے لیے دے، سلامتی از اے ٹوٹل کوریج. سلام کرنا، جب آپ کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو فرشتے خوش ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا ایک بندہ اپنے دوسرے بندے کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے. ہم اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، ہم سلام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. یہ جو ٹاپک ہمارا اس وقت ہے، ایموشنز، کوالٹی آف انرجی. آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں. مزے کی بات یہ کہ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں. واو، یہ پھر اس تک پہنچتی ہے، لوگ پہنچاتے ہیں. اگر آپ بری بات کرتے ہیں تو وہ بھی پہنچتی ہے. اور کچھ نہیں تو یہ جو منکر نکیر یہاں بیٹھے ہیں وہ تو دونوں چیزیں نوٹ کرتے ہیں. جب آپ تعریف کرتے ہیں کسی کی تو آپ کو سب سے پہلے خود فرحت کا احساس ہوتا ہے. اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ایک مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. فرسٹ آف آل، کیا آپ مردہ جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ آنسر از مردار کا. دوسرا، کیا آپ انسان کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ آنسر از نو. لیکن ہم کھاتے ہیں. غیبت وتیرہ ہے ہمارے معاشرے کا. تو ایموشنز جو ہیں یہ کوالٹی آف انرجی کو ڈی نوٹ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں. اگر آپ کے ایموشنز اچھے ہیں تو آپ ایک کوالٹی آف انرجی کے اندر سروائیو کر رہے ہیں. یہ باتیں میں آپ تو مفت کے بینیفیشری ہیں اس کے، ایکچولی آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے دے رہا ہوں. یہ ایک امانت میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے جا کے ان کو پہنچانی ہے. اب آپ اسیوم کیجئے کہ یہ 3 باتیں ابھی تک ہم نے کی ہیں جب سے ہمارا یہ سیشن شروع ہوا ہے، تو ہمیں کتنا ایزی فیل ہو رہا ہے. ہم کتنا اچھا، میں یہاں بیٹھ کے حالانکہ آپ کے سامنے نہیں ہوں لیکن میں آپ کے بارے میں اچھا فیل کر رہا ہوں، آپ سن کے میرے بارے میں اچھا فیل کر رہے ہیں. تو ہمیں حکم کیا ہے؟ اچھی بات کرو، اچھی بات پھیلاؤ، طرز تکلم اپنا ٹھیک رکھو، کسی کو ہمیشہ اچھے پیارے نام سے پیاری ٹون میں بلاؤ. آپ کو پتہ ہے اسلام میں برے نام لینا یا کسی کے نک نیم بلانا یہ منع ہے. برے نام سے بلانا منع ہے. گالی دینا تو اسلام میں حرام ہے. فسق و فجور، لڑائی جھگڑا پاسبل ہی نہیں ہے. مسلمان گالی نہیں دے سکتا کسی کو. پلیز ہمیں ری وزٹ کرنا پڑے گا اپنے اسلام میں ہونے کا جو ریزن ہے.
ایک اپنے مسلمان ہونے کا ریزن ہے. ہمیں ان بیسکس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. لیکن اس کی فلاح جو ہے وہ انفینٹی ہے. اس کی فلاح میں آپ دیکھیں تو آپ کو ایموشنس، کوالٹی آف انرجی، آپ کو انرجی کی کوالٹی اگر چاہیے، آپ ایموشنس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں، ایموشنس کے ساتھ ان کو سمجھنا شروع کر دیں، ایموشنس کا جواب دینا شروع کر دیں. آپ اپنے گھر میں آپ میاں بیوی ہیں، آپ ہمیشہ اچھے الفاظ میں کال کریں. اپنے بچوں کو ہمیشہ، لوگ نک نیم بلا لیتے ہیں، نک نیم آفیشلی ہر لحاظ سے منع ہے. آپ کے بچے کا جو نام ہے آپ اس کو اسی پیار سے بلائیں، اور اس نام کو آپ بڑے اچھے احسن طریقے سے انجام دیں. آپ کی پروناؤنسیشن جو ہے نام کی یا ادائیگی، اور پھر اس کی ٹون، وہ بہت اچھی ہونی چاہیے. سورس آف انرجی ہے آپ کے لیے بھی، آپ کے بچے کے لیے بھی. اسی طرح کلاس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے نام یاد رکھوں، لیکن میں چونکہ وزٹنگ فیکلٹی میں ہوتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، ہفتے میں ایک دن جاتا ہوں 3 گھنٹے کے لیے، آنیسٹلی مشکل ہوتا ہے. اس سلسلے میں ایک بیسٹ پریکٹس آپ سے شیئر کر لیتا ہوں جو میں نے لمز میں اور لاہور اسکول آف اکنامکس، جو کہ لمز کا ہی ایک بغل بچہ ہے، لمز کے بیچ میں سے ایک آف شوٹ نکلی، لاہور اسکول آف اکنامکس انہوں نے بنایا. 12-13 پروفیسر وہیں سے گئے تھے. دونوں انسٹیٹیوشن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ کلاس روم میں 150 بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، کلاس ان کی وہ آڈیٹوریم کی ہوتی ہے، اوول شیپ میں ہوتی ہے، اسٹیپس میں ہوتی ہے، اور ایک سیٹ اور دو سیٹوں کے درمیان میں جو پچھلی سیٹ ہوتی ہے وہ سر بیچ میں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں آتا، اور تھیٹر سٹائل میں، اور ٹیچر اس کے ساتھ 2 ٹی اے کھڑے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کی جو کلاس ایکٹیویٹی ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پریزنٹیشن ہو رہی ہے جیسے ابھی ہماری ہو رہی ہے، یا کوشچنز ہو رہے ہیں تو کلاس میں سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں اس کا. تو اس کانٹیکس میں جو اچھی چیز میں نے وہاں پہ دیکھی کہ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس اپنے بیگ میں اس کی ایک نیم پلیٹ ہے جو تقریباً 8 انچ لمبی ہے اور 6 انچ چوڑی ہے، اور ان کی جو سلاٹ یہ ہے نا ڈیسک، اس کے اندر گروو بنی ہوئی ہے، مینوفیکچرنگ ڈیزائن ہے ایسا. وہ اپنی بیگ میں سے اپنی سلاٹ، اپنی نیم پلیٹ نکالتے ہیں جو کہ آلموسٹ آپ کے گھر کے باہر جو گیٹ پہ لگی ہوتی ہے نیم پلیٹ اس کے سائز کی ہوتی ہے. وہ نیم پلیٹ آپ پٹ کر دیتے ہیں تو ٹیچر کو 150 اسٹوڈنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے نا تو ٹیچر کو پتا ہے جمیل پلیز آپ بتائیے، سائمہ آپ بتائیے، ساجد آپ بتائیے، اقبال آپ بتائیے. نام ٹیچر کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئیڈینٹیفائی بھی ٹھیک ہو رہا ہے کہ آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے. یہ 2 بیسٹ پریکٹسز میں نے 2 یونیورسٹیز میں پاکستان میں دیکھی ہیں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اس طرح کی چیزوں کو دوسری یونیورسٹیز میں ملٹیپلائی کروں. کلاس روم اٹ سیلف ایک بہت اچھا ڈیزائن ہوتا ہے، اگین انرجی کا ایک سورس ہوتا ہے اگر ایک اچھے طریقے سے کلاس روم ڈیزائن ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ایموشنس، اچھی باتیں، اچھے جیسچرز، اچھی ادائیگی، اچھی ٹون آپ کی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں نے لاسٹ سیشن میں بھی بتایا تھا پاکستان میں جو طلاق دینے کی شرح ہے اس میں پچھلے 5 سال میں 400% اضافہ ہوا ہے، اور جو سائیکیٹرسٹ ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے اس کا جو ریزن دیکھا ہے اس میں بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن ایک ریزن اس میں ٹون کا بھی ہے کہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے کو جب بلاتے ہیں تو اس میں ہماری ٹون اچھی نہیں ہوتی، یا ساس بہو جب آپس میں بات کرتے ہیں ان کی ٹون اچھی نہیں ہوتی. ٹون بہت میٹر کرتی ہے، الفاظ کا چناؤ بہت میٹر کرتا ہے. اگر آپ نے کسی کو سخت یا برا بھلا بھی کہنا ہے اس کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں. حکم یہ ہے کہ سب کے سامنے آپ کبھی نہ کہیں، بچوں کے سامنے کبھی آپ نہ لڑیں. ٹھیک ہے نا. ایموشنس، کوالٹی آف انرجی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو آرٹیکل میں نے آپ کو بھیجا ہے اس کے اندر اس کی ساری ایگزامپلز ہیں. انہوں نے یہ بیسٹ پریکٹس ایک بینک کے ساتھ کی ہے، اس بینک کے لوگوں کے اوپر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، اور اوور اے پیریڈ آف 18 months انہوں نے اس کے امپیکٹس دیکھے ہیں کہ لوگوں کے اوپر، کسٹمرز کے اوپر، اور اس بینک کی اس برانچ کے پرفارمنس کے اوپر بہت فرق آیا ہے. تو یہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دی مائنڈ، پہلے ہم نے باڈی کا ذکر کیا، اب ہم مائنڈ کا ذکر کر رہے ہیں. مائنڈ بھی فوکس آف انرجی ہے. ہم نے کوالٹی آف انرجی کی بات کی، سورس آف انرجی کی بات کی، اب ہم فوکس آف انرجی کی بات کر رہے ہیں. ایسے کر کے پوری باڈی میں سے دماغ سب سے اوپر ہے. آپ کا جو دماغ ہے، مائنڈ ہے، وہ آپ کا فوکس ہے انرجی کا. آپ دیکھیں انرجی جنریٹ بھی وہیں سے ہو رہی ہے اور اسی طرف ٹریول بھی کرتی ہے.
باہر سے بھی آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو سب سے پہلے آپ سینس کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہر طرح سے وہ آپ کو اسی دماغ میں فوکس ہو رہی ہے. تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ کی انرجی کا فوکس بھی ہے. ٹھیک ہے. دی ہیومن اسپرٹ انرجی آف میننگ اینڈ پرپس. انسان کی جو روح ہے وہ انرجی آف میننگ اینڈ پرپس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے. آپ کے انرجی کا جو مطلب ہے، انرجی آف میننگ اینڈ پرپس، یعنی میننگ کے اندر ایک انرجی ہے اور پرپز کے اندر ایک انرجی ہے. کل ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، یا میں اگر آپ کو یہ ورکشاپ کرا رہا ہوں اس کے ریزنز کیا ہیں. پیسے بھی ہو سکتے ہیں، شوشا بھی ہو سکتی ہے کہ میں ریکارڈ کرتا ہوں اور ڈال دیتا ہوں، یا واہ واہ ہو رہی ہے کہ واہ جی واہ طاہر صاحب نے کیا بات بتائی ہے. تو جو بھی آپ کا فوکس ہے، پرپز ہے، وہ آپ کے مائنڈ کو ایلیبوریٹ کرتا ہے، ٹرانسلیٹ کرتا ہے، بتاتا ہے. تو انرجی آف میننگ اینڈ پرپز. آپ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی باڈی کی فٹنس کے لیے، اپنے دماغ کی فٹنس کے لیے، اپنی باڈی کی طہارت کے لیے. جو وضو کرتے ہیں آپ اور اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، صاف جگہ پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. اور اگین بہت لمبا ٹاپک ہے وضو کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا. یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے، ایک لائف مینجمنٹ ہے. میں اگر کسی دن موقع ہوا ان پانچوں چیزوں کے بارے میں تھوڑا آپ سے شیئر کروں گا. قربانی جو ہے پاکستان میں 40 ارب روپے کی معیشت کو سرکولیٹ کرتی ہے. صرف ایک ایکشن قربانی سنت ابراہیمی جو ہے 40 ارب روپے کی سرکولیشن ہوتی ہے، اور ٹوٹیلٹی میں جو اس کا امپیکٹ آتا ہے وہ 400 ارب روپے کا آتا ہے. قربانی سے جو چمڑا اترتا ہے، کھالیں اترتی ہیں، اس سے جو بزنس ڈیولپ ہوتا ہے وہ 400 ارب روپے کا بزنس ہے. ویلیو ایڈیشن اس کے ساتھ آتی ہے. یہ ایگزیکٹلی انرجی آف میننگ اینڈ پرپز. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب کسی بھی ایگریمنٹ میں آتے ہیں پڑھانے کے، ایک سبجیکٹ آپ ان کو پڑھاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں، پڑھانا شروع کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ شروع کرتے ہیں، تو ایک گیو اینڈ ٹیک آپ کا مائنڈ اور باڈی کا، لینگویج کا، باڈی لینگویج کا، ٹونز کا، الفاظ کا، وہ ایک شروع ہو جاتا ہے. تو انرجی آف میننگ اینڈ پرپز. آپ کے اسٹوڈنٹ اگر پہلے دن سے اس چیز کو مینیج کرتے ہیں کہ آپ نے اس پورے سیشن میں، اس پورے سیمسٹر میں، ان 18 ہفتوں میں یہ اچیو کرنا ہے جس کو ہم OBE کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس بیس پہ اگر آپ یہ چیزیں ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ میں انرجی کو ہر وقت آپ سامنے رکھتے ہیں، تو پھر آپ کی جو کلاس روم انوائرمنٹ ہے وہ ایک میننگ فل اس میں جاتی ہے. اور انرجی رینیول پروگرامز بوسٹڈ پروڈکٹیوٹی. اب انرجی رینیول پروگرام بڑے مزے کے ہیں. آپ اپنے کسی فیملی ممبر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں اور وہ دور رہتے ہیں آپ سے. آپ یہ دیکھتے ہیں جب بھی وہ آپ کے قریب آتے ہیں یا آپ ان کے قریب جاتے ہیں، ان سے ملنے جاتے ہیں، تو آپ کی انرجی بوسٹ ہوتی ہے. آپ کے کوئی یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں، محلے میں کوئی دوست ہیں، ان سے آپ کو انرجی ملتی ہے. آپ کے والد یا والدہ میں سے کسی ایک میں سے آپ کو بہت زیادہ انرجی ملتی ہے. ویسے دونوں ہوتے ہیں، لیکن کچھ شرماتے ہیں. جیسے فادر ہیں، یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ محبت کا اظہار کرنے میں شرماتے ہیں. مائیں ذرا بڑے اچھے طریقے سے لولو پوپو کر لیتی ہیں، کچھ کر کے وہ ٹرانسلیٹ کر دیتی ہیں. باپ ذرا تھوڑا سا اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے اور وہ بعض اوقات کہتا بھی نہیں ہے، جملے بھی اس کے پاس یا الفاظ بھی نہیں ہوتے، وہ نہیں کہہ سکتا. اسی طرح بعض ٹیچرز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو کھلے دل سے اپریشیٹ نہیں کرتے، مارکس لینے میں، ٹرانسلیٹ کرنے میں، وہ اچھی پریزنٹیشن دینے میں. میرا ذرا سٹائل فرق ہے. میں جو ایک کارپوریٹ سیکٹر کا بندہ ہوں، میرے پاس ایک بیگ ہوتا ہے، اس بیگ میں بہت سارے گفٹس ہوتے ہیں. کچھ تو ہمیں فری میں ملتے ہیں، کچھ میں جب بھی کسی جگہ پہ جاتا ہوں، جیسے میٹرو پہ گیا یا کہیں پہ، وہاں جو اسٹیشنری کا پورشن ہوتا ہے وہ مجھے بڑا پسند ہوتا ہے. میں وہاں سے 2 3 4 5 ہزار روپے کی چیزیں خرید کے اپنے بیگ میں ڈمپ کر لیتا ہوں، جو میرے ساتھ جاتا ہے کلاس روم میں. اس میں پھر میں اسٹوڈنٹس کو جب بھی کوئی اچھی بات کرتے ہیں، میں ان کے کام کی کوئی چیز، کوئی ڈائری، کوئی نوٹ پیڈ، کوئی ان کے کام کی چیزیں، وہ میں ان کو شیئر کر لیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور آپ کو سمجھ دے. لاکھ روپے سے کم کسی کی سیلری نہیں ہے، انلیس کہ کسی نے بالکل ریسنٹلی جوائن کیا ہے تو 50 60 ہزار روپے
اسسٹنٹ لیکچرر کی یا لیکچرر کی سیلری کم از کم اتنی ہوتی ہے. اس میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے پروفیشن کو جلا بخشنے کے لیے، اپنے پروفیشن کو انہینس کرنے کے لیے آپ اگر 3,000 روپے مہینے کے ان چیزوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں بالکل چھوٹی سی راک باٹم ایگزامپل دے رہا ہوں، تو آپ دیکھیے گا کہ اس سے کتنا امپیکٹ آئے گا آپ کی کلاس میں، آپ کی ٹیچنگ کی کوالٹی میں، اور آپ کی انٹرفیس ود دی اسٹوڈنٹس. اگین ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. میل اور فیمیل کا یہ بڑا ایشو ہے. میں اس سے ماورا ہو کے بات کر رہا ہوں، میں صرف کوالٹی کی بات کر رہا ہوں، اور ہم انرجی مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور پروڈکٹیوٹی ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں انرجی کی، اس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انرجی کو رینیو کرتی ہیں، انرجی کو پیک کرتی ہیں. فار ایگزامپل، بعض لوگوں کو اپنی بھوک کا نہیں پتہ چلتا، ان کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ایب نارمل ہو جاتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں. بعض لوگ فریش نہیں ہوتے بہت جلدی. میں ہر کلاس کے بعد جانے سے پہلے فریش ہو کے جاتا ہوں، جانے کے فوراً بعد میں فریش ہو کے، اگر بیچ میں آدھے گھنٹے کا 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اس میں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو میں آ کے فریش ہو کے وضو کر کے نماز پڑھ کے پھر 15 منٹ میں واپس جاتا ہوں. تو میں اپنے آپ کو ایک طرح سے ری بوٹ کر لیتا ہوں. پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ میں جو ہیں، اپریسیشن ضروری ہے. کسی کے ساتھ سرکاسٹک قسم کے ریمارکس، کسی اسٹوڈنٹ کی کلاس میں آپ بے عزتی کر دیتے ہیں، اس سے نا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، انرجی کا لیول کم ہو جاتا ہے. انرجی کے میٹر لگے ہوئے ہیں آپ سمجھ لیں، جس طرح آپ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول لیتے ہیں یا کہیں پہ آپ کو وولٹیج کی، جب یہ الیکٹرک کاروں میں آپ ڈالتے ہیں بجلی چارج کرتے ہیں اس کی، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کی موبائل میں بیٹری کا گریڈ بنے ہوتے ہیں 4-5. اسٹوڈنٹس کے اندر بھی جب آپ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے لیول نیچے چلے جاتے ہیں. اسی طرح آپ اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں، جیسے میں نے اسکینس کے اسٹوڈنٹ کی آپ سے ایگزامپل شیئر کی تھی کہ وہ جب اپنے گھر جا کے اپنی بلکہ میں نے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی ہوئی ہے، میں نے ابھی آپ سے وہ بھی پوچھنا ہے. وہ آپ جب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو آپ انرجی بوسٹنگ پروگرام میں، انرجی کی ریپروڈکشن میں چلے جاتے ہیں، اپنی بھی انرجی بوسٹ کرتے ہیں، اپنی فیملی کی انرجی بھی آپ بوسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں آرٹیکل میں آپ پڑھیں گے تو بہت لمبا آپ کو یہ ڈیٹیل مل جائے گی. اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایونیوز ہیں، وینیوز ہیں، ویکیشنز ہیں، چھٹیاں ہیں، اسپرٹ آپ کی جو ہے وہ کیسے ریپیئر ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کیا ہوا ہے. ڈیسیژنز آپ کے جو ہیں اس کے بارے میں بات کی ہوئی ہے. significant gap between what I say is most important to me in my life and how I actually allocate my time and energy. یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے خود، کس چیز پہ کتنا ٹائم دینا ہے. آپ روز اگر آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو فزیکل فٹنس کے لیے کسی پلے گراؤنڈ میں، پارک میں، یا ارلی مارننگ واک کے لیے لے جاتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ بڑا احسان کرتے ہیں آپ اپنے اوپر، اور آپ اپنی انرجی کا جو بیٹری ہے آپ کے اندر کی اس کو ایلیویٹ کر لیتے ہیں. بعض لوگوں کی انرجی کی بیٹری بالکل خالی ہوتی ہے، وہ آتے ہیں تو بالکل پھیکے، کلاس میں آتے ہیں تو بالکل پھیکے، بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، چلے جاتے ہیں تو بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ چلے جاتے ہیں، آئے گئے بیٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جبکہ ایک جو انرجی فل آدمی ہے یا ٹیچر ہے اور اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان کی فیملی کیسی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ یونیورسٹی کیسی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں. میں ایک جگہ گیا، ایک یونیورسٹی میں، ایک اسٹوڈنٹ مینجمنٹ سائنس کا تھا، بڑی آپ یہ سمجھ لیں کہ رینکنگ میں بہت نیچے کی تھی، ہر لحاظ سے نیچے تھی یونیورسٹی. تو میں ایون نام بھی نہیں لیتا، میں شہر کا نام بھی نہیں لیتا. بچے کا جو اٹائر تھا، حلیہ تھا، وہ کسی طرح سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یونیورسٹی آیا ہوا. جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے بالکل یعنی تھکے ہوئے، شلوار قمیض تھی جیسے کہ رات کو پہن کے سویا اسی طرح صبح اٹھ گیا. بچہ اٹھ کے سوال کر رہا ہے ہماری ایچ ای سی کی ٹیم سے کہ جی ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ ہمیں ایم بی اے پڑھا رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا کہیں بھی ہمیں کوئی کوالٹی نظر نہیں آتی، وہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا. ہمارے ساتھ پروفیسر امان اللہ صاحب تھے جو ہمارے ٹیم لیڈ تھے، ماشاء اللہ، قائد اعظم یونیورسٹی، محمد علی جناح یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی، 4 یونیورسٹیوں کے بزنس اسکول انہوں نے اسٹیبلش کیے ہیں. وہ ہمارے ٹیم لیڈ تھے اور ہمارے استاد بھی ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ 1 منٹ کے لیے ذرا اسٹیج پہ آ جائیں. بچہ پوڈیم پہ آ گیا، بچے کو کھڑا کیا، انہوں نے کہا بیٹا میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا ہوں، میں بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے آپ سے پوچھ رہا ہوں
کہ جس حلیے میں آپ کھڑے ہیں، آپ MBA کی کلاس پڑھنے کے لیے گھر سے چلے ہیں، آپ نے فیس بھی جمع کرائی ہوئی ہے اور چوتھا سمسٹر ہے آپ کا، یعنی MBA کا آخری سمسٹر ہے آپ کا. کیا آپ اپنے حلیے سے، اپنی باتوں سے، جو آپ نے ابھی جملے مجھے کہے ہیں، اس سے کہیں سے لگتا ہے کہ آپ MBA کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ کیا MBA کے اسٹوڈنٹ کو یہ کپڑے پہننے چاہیے، یہ اٹائر ہونا چاہیے اس کا، اور یہ لفظ اور یہ جملے جو آپ نے بولے ہیں یہ میچ کرتے ہیں آپ کی کوالیفیکیشن کے ساتھ؟ ہی سیڈ نو، نہیں سر مجھے یہ کپڑے نہیں پہننے چاہیے. انہوں نے کہا آپ خود تو چینج نہیں کرتے اپنے آپ کو، جو کہ آپ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے ٹیچرز پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ یہ نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کر رہے. وہ بات کی بات ہے، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں، ہم نے کہا لیکن آپ تو کم از کم اپنے آپ کو دیکھیں. تو ہم بہت ساری یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو ہم اسٹوڈنٹ سے بھی کہتے ہیں، فیکلٹی ممبر سے بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو ایلیویٹ کریں، تاکہ آپ اپنے آپ کو اس ڈگری کے مطابق جو آپ پڑھ رہے ہیں کم از کم اس کے قابل تو ثابت کریں کہ ہاں جی میں یہ ڈگری کی کلاس میں بیٹھنے کا اہل ہوں. تو اسٹوڈنٹس کے اندر آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ تو آپ نے کرنی ہے، بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انرجی مینجمنٹ بھی کرنی ہے، اور انرجی مینجمنٹ آج آپ نے اپنے لیے بھی کرنی ہے، آج آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ شیئر کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا آج کا سیشن تھا، ٹائم مینجمنٹ رادر انرجی مینجمنٹ. اپنی انرجی کو مینج کریں گے تو آپ کا ٹائم خود ہی مینج. 8 گھنٹے کام کرنا ضروری نہیں ہے، اگر انرجی آپ کے اندر ہے اور آپ نے 6 گھنٹے کام کر لیا، اور اگر انرجی آپ کے اندر ہے تو آپ نے 4 گھنٹے کام کر لیا، وہ 4 گھنٹے کی پروگرس آپ کے 8 گھنٹے ڈیوٹی دینے کے لیے سے زیادہ بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا نٹ شل تھا آج کا. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ آنٹی ضرور شیئر کر لیجیے. جی کوئی کوشچن آپ کا ہے؟ ہم نے سیشن 1 گھنٹے کا کر دیا، 5:30 سے 6:30، تاکہ آپ کے سارے دن کی روٹین بھی ہے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک ٹاپک 1 گھنٹے کا ایک ٹاپک جو ہے نا ہم 26 دنوں میں اس کو کور کریں گے آپ کے لیے. اگر آپ کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر میں بند کر دوں. بیسیکلی تو یہ جو ہے آپ نے بتایا الحمدللہ کہ جو ہمارے دین کے بیسک رولز ہی ہیں جو کہ آپ نے اپنے ٹائم مینجمنٹ کے لیے اور انرجی مینجمنٹ کے لیے کرنے ہیں. میرا خیال ہے سنت رسول اور چلو وہ آپ کی باتوں کو ریلیٹ کیا جائے تو الحمدللہ اٹس ویری گڈ. تھینک یو ویری مچ. بالکل یہی انرجی آبجیکٹو ہے فار جی. دا. ایکچولی ہم دین کو نا الگ کر دیتے ہیں دنیا سے، اور جتنے ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پریکٹیکل لائف سے ڈفرینٹ ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب کے سب ہماری فلاح کے لیے ہیں، ہماری بہتری کے لیے. ہم اس کو ٹوسٹ کر کے سوچتے ہیں، ٹوسٹ کر کے سمجھتے ہیں، ٹوسٹ کر کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. ہمیں اس کو کوریلیٹ کرنا ہے. جیسے میں نے وضو کی بات کی، نماز کی بات کی، زکوٰۃ، حج اور قربانی کی بات کی ہے، روزے کی بات کی ہے. اس کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے نتائج نکلیں گے، اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سود میں اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے. یہ ایک بڑا میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. جب میں اس کے اوپر اکثر فورم پہ بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار اچھا آج سے پہلے ہمیں یہ کانسیپٹ نہیں پتا تھا. انشاءاللہ میں اس کو شیئر کروں گا. کوئی اور کامنٹ یا آپ کا کوئی جی طاہر سوال صاحب، ہے؟ یہ ابھی 26 ماڈیول جو ہیں اب ہم کتنے دن یہ جاری رکھیں گے؟ 6 دن یا کتنے دن؟ نہیں جی، یہ 1 گھنٹے کا ایک ماڈیول ہے. تو یہ ہم 6 دن کے لیے کریں گے. 26 چیزیں 6 دن میں تو نہیں ہوں گی. نہیں ہمارا کورس کیونکہ میں نے آپ کا جو فارم دیکھا تھا اس میں 6 دن کا ہی تھا. 6 دن کا تھا، لیکن میں نے آپ لوگوں کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے اور آپ لوگوں کی سیریسنس دیکھتے ہوئے اور ہیوی ویٹ لوگوں کے پروفائل دیکھتے ہوئے جو اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ نہیں، یہ میں پورے کا پورا ایز اٹ از جو ایک دن آپ نے ڈلیور کرنا ہے جا کے، یہ میں آپ کو 1 گھنٹے میں بتا رہا ہوں. آپ نے یہ 3 کریڈٹ آورس کا کورس ہے جو آپ نے کور کرنا ہے. تو یہ میں بیسیکلی 26 ماڈیول آپ نے 18 دنوں میں 3 گھنٹے کریڈٹ آورس میں آپ نے کرنے ہیں. تو مطلب جو فیکلٹی ممبرس ہمارے اس کو کرتے ہیں، میں اس کا پورا کورس آؤٹ لائن اور اس کے لرننگ آبجیکٹیوز، جس طرح ہم کسی ایک یونیورسٹی میں بورڈ آف اسٹڈیز سے اس کو اپروو کراتے ہیں، وہ میں 2 یونیورسٹیوں کو آپ سے شیئر کر لوں گا. سب سے ای میل کر دوں گا آپ کو. مجھے ٹائم نہیں ملا اس کو اپنی ای میلز میں سے ڈھونڈ کے آپ کو شیئر کرنے کا. آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. یہ جو ایک ٹاپک آج کا ہے اس کے نوٹس میں نے پہلے آپ کو شیئر کر دیے تھے، واٹس ایپ پہ بھی بھیج دیے تھے، ای میل پہ بھی بھیج دیے تھے. تو آپ کائنڈلی اس کو بھی اپنے ایک فولڈر بنا لیں. اس میں ٹیچنگ کے لیے جو آپ نے چیزیں اسٹوڈنٹس کے لیے رکھنی ہیں
یہ 26 ماڈیول آپ اس میں جمع کرتے چلے جائیں، اور آپ اور بھی اپنے ساتھیوں کو اور یونیورسٹیوں میں آپ کے جو کولیگز ہیں ان کو، یا آپ کو سینئر اسٹوڈنٹ بی بی اے کے یا پی ایچ ڈی کے اسکالرز ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں ابھی سے پڑھ لیں، کل کو انہوں نے بھی جا کے پڑھانا ہے، تو اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں بلا سکتے ہیں، بلکہ شیئر کیجیے باقیوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر جی، جتنے دن بلائیں گے اتنے دن آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر جی، مجھے بھی جزاک بہت شکریہ، جی جی، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام عدنان صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ سب خیریت سے؟ جی سر، جی سر بہت شکریہ سر۔ وہ کل والا لیکچر مجھ سے مس ہو گیا، اگر اس کا کوئی مجھے لنک بھیج دیں گے تو گروپ میں، تو آپ سر اس سے میں واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہے؟ سر میں ہوں، واٹس ایپ میں ہوں۔ تو سب کو بھیجا ہے اس میں؟ اچھا چلو سر، تھینک یو۔ آپ کائنڈلی دیکھ لیجیے گا، میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں، لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں بار بار چیزیں کیوں بھیج رہا ہوں۔ نہیں جی وہ لنک ہے اور چل رہا ہے جی۔ جی لنک ہے، مظاہر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ریکارڈنگ کی، میں نے کل آج بھی میں نے بھیجی ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے، بہت اور کوئی؟ شکریہ سر، تھینک یو جی سر۔ موسٹ ویلکم، جی موسٹ ویلکم۔ کوئی اور چیز جناب؟ سر آپ نے کل کوئی ای میل سینڈ کی تھی، مجھے تو کوئی ای میل ریسیو نہیں ہوئی۔ آپ مجھے کائنڈلی ایک ای میل بھیج دیجیے، میں آپ کو گروپ میں دوبارہ سے شامل کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو ویسے ای میل آتی رہتی ہیں گروپ میں؟ جی جی نہیں سر، گروپ میں کوئی میل نہیں ہے آپ کی، علیحدہ سے میں نے آپ کو کل جو ایک میل کی تھی اس کا آپ کا ایکنالجمنٹ آئی ہوئی تھی۔ اچھا، آپ کائنڈلی ابھی مجھے ایک ای میل ڈال دیجیے، میں آپ کو اس گروپ میں ڈال دیتا ہوں۔ کوئی اور صاحب جنہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے وہ اگر ہمارے واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہیں یا ہمارے اس میں ای میل والے گروپ میں نہیں ہے، تو کائنڈلی مجھے اس ای میل پہ جو ہم نے ابھی آپ سے شیئر کیا تھا اس میں اس ای میل پہ مجھے بھیج دیجیے، یہ ہمارے ابھی سفیر صاحب نے جوائن کیا ہے یا کچھ اور نئے لوگ ہیں، تو ان کو آپ مجھے بھیج دیجیے تاکہ میں آپ کو اس پہ انکلوڈ کر لوں، ٹھیک ہے جی؟ رائٹ جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ 5:30 بجے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سر، اللہ حافظ۔